اصل سن رہے ہو؟ نیک بخت کی پہلی علامت خاندانی شرافت، اور جس کی خاندانی شرافت نہیں، شاید فرماتے وہ تاج و تخت کے لائق نہیں ہے۔ کس کے؟ ابھی میں اس کو شروع کروں تو ہو سکتا گھنٹوں اسی پہ بحث ہو، کہ جس کی اصل اچھی نہیں، پیچھے چور چکار، پیچھے لٹیرے، دنیا دار، آمنہ کے لال پہ بولنے والے، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، فرمایا اسے خیر نہیں آتی، اسے وہ تاج و تخت کے لائق نہیں ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا وہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو دین ہی بیچنا ہے انہوں نے، کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ان کو کیا دین کے ساتھ، ان کو ساتھ بد اثر ہے، انہیں پیسہ چاہیے، مال چاہیے، شہرت چاہیے، شیعوں میں بھی جا کے بڑھ جائیں گے، ان میں بھی بیٹھ جائیں گے، خارجوں میں بھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، کبھی ان کی جھولی میں بیٹھیں گے، کبھی ان کی جھولی میں بیٹھیں گے، کیونکہ بد اصل کا پتہ چلتا ہے، خاندانی شرافت تو تھوکتا بھی نہیں ہے۔ سنا تھا نا کہ شاہ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تم کہتے ہو خسرے کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھا لیں اور قحط پڑا ہوا ہے، تو شاہ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہو ہمیں مشورہ دے رہے ہو؟ ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، پیچھے بھی بندے، ہم بھی اللہ کے نیک بندے، اور جائیں خسرے کے دسترخوان پر؟ کہا شیر کچھاڑ میں بھوکا مر جاتا ہے لیکن کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ بد اصل کا پتہ چلتا ہے، بد اصل کا پتہ چلتا ہے، نیک اصل کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جو خاندانی جسے شرافت نصیب ہوتی ہے، جس کے اندر شریفوں کا خون ہوتا ہے، جو شریفوں کا ہوتا ہے، جو نیکوں کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو کھانے کی بات کرتا ہے، ہم اس کے گھر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا فضل ہے، ہم دنیا کے کتے کے نہیں، ہم خالق کائنات کے ہیں۔ یہ خون کا اثر ہوتا ہے، کس کا؟ کہا شیر کچھاڑ میں بھوکا مر جاتا ہے لیکن کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اور شیر سے سبق سیکھ لو کہ شیر نسلی ہو، شیر نسلی ہو تو وہ کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ میں ان کی بات نہیں کرتا کہ جن کی مٹی کسی اور قسم کی لگی ہو، تو وہ شیروں کی قسمیں ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟